بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا پیغام، پارہ نمبر 29۔ ایک دن خدا کے پاس جانا ہی ہے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 26-30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خبردار جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور انسان سمجھ جائے گا جدائی کا وقت آ گیا، اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی، تو اس دن تمہارے پروردگار ہی کی طرف روانگی ہوگی۔ جنتیوں کو کافر ملا ہی پاکیزہ شراب پلائی جائے گی۔ سورہ دہر آیت نمبر 5-6 میں اللہ تعالیٰ خوشخبری سناتے ہوئے فرماتے ہیں، بے شک نیک لوگ جنت میں ایسے جام سے مشروبات پیئیں گے جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی۔ یہ مشروبات ایک ایسے چشمے کے ہوں گے جس سے خدا کے خاص بندے پیئیں گے، وہ اسے جہاں چاہیں گے آسانی سے بہا کر لے جائیں گے۔ جنت کی نعمتیں۔ سورہ دہر آیت نمبر 12-22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے جو صبر سے کام لیا تھا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ وہ ان باغوں میں آرام دینے والے تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، جہاں نہ دھوپ کی گرمی دیکھیں گے اور نہ کڑاکے کی سردی، اور حالت یہ ہوگی کہ ان باغوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان کے پھل مکمل طور سے ان کے قابو میں کر دیے جائیں گے، اور ان کے پاس چاندی کے برتن لائے جائیں گے، اور وہ پیالے لائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے، شیشے کی چاندی کے جنہیں بھرنے والوں نے مناسب انداز میں بھرا ہوگا، اور وہاں ان کو شراب کا ایسا جام پلایا جائے گا جس میں سونٹھ ملا ہوا ہوگا، اور یہ جام وہاں کے ایسے چشمے سے ہوگا جس کا نام سلسبیل ہے۔ ان کے سامنے ایسے لڑکے گھوم رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ جب تم انہیں دیکھو گے تو یہ محسوس کرو گے کہ وہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں، اور جب تم وہ جگہ دیکھو گے تو تمہیں نعمتوں کی ایک دنیا اور ایک بڑی سلطنت نظر آئے گی۔ ان کے اوپر باریک ریشم کا سبز لباس اور دبیز موٹے ریشم کے کپڑے بھی ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا پروردگار انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا اور فرمائے گا کہ یہ ہے تمہارا انعام، اور تم نے دنیا میں جو محنت کی تھی اس کی پوری قدردانی کی گئی ہے۔ صبح و شام اللہ کا ذکر کیا کرو۔ سورہ دہر آیت نمبر 25 اور 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے پروردگار کا صبح و شام ذکر کیا کرو، اور کچھ رات کو بھی اس کے آگے سجدہ کیا کرو، اور رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح کرو۔ پارہ نمبر 30۔ ہر اچھا برا عمل آخرت میں سامنے ہوگا۔ سورہ نبا آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگو ہم نے تم کو نزدیک آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے، جو کہ ایسے دن میں واقع ہونے والا ہے جس دن ہر شخص ان اعمال کو اپنے سامنے حاضر دیکھ لے گا جو اس نے اپنے ہاتھوں کیے ہوں گے، اور کافر افسوس کی وجہ سے کہے گا، کاش میں مٹی ہو جاتا تاکہ سزا سے بچ جاتا۔ قیامت کے دن کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ سورہ عبس آیت نمبر 33-42 میں قیامت کے خوفناک منظر بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب کانوں کو بہرا کر دینے والا شور برپا ہوگا، یعنی قیامت کا دن آ جائے گا جس روز آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، یعنی کوئی کسی کی ہمدردی نہیں کرے گا، کیونکہ ان میں ہر ایک کو اس دن اپنی ایسی فکر پڑی ہوگی کہ اسے دوسروں کا ہوش نہیں ہوگا، اور بہت سے چہرے اس روز ایمان کی وجہ سے چمکتے دمکتے ہوں گے، ہنستے خوشی مناتے ہوئے، اور بہت سے چہروں پر اس روز خاک یعنی مٹی پڑی ہوگی، سیاہی یعنی کالک نے انہیں ڈھانپ رکھا ہوگا۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جو کافر تھے، بدکار تھے۔ نام اعمال دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ میں دیے جانے والوں کا حال۔ سورہ انشقاق آیت نمبر 6-12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے انسانوں تو اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے تک مسلسل کسی محنت میں لگا رہے گا، یہاں تک کہ اے انسان تو اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے تک مسلسل کسی محنت میں لگا رہے گا، یہاں تک کہ اس سے جا ملے گا۔ پھر جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے تو آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوشی مناتا ہوا واپس آئے گا۔ لیکن وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ اس کی پشت یعنی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ دوزخیوں کا حال۔
سورہ غاشیہ آیت نمبر 1 تا 7 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا تمہیں اس واقعے یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے جو سب پر چھائے گا؟ بہت سے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے، مصیبت جھیلتے ہوئے تھکن سے چور اور دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، انہیں کھولتے ہوئے گرم چشمے سے پانی پلایا جائے گا، ان کے لیے کانٹے دار جھاڑ کے سوا کوئی کھانا نہیں ہوگا جو نہ جسم کا وزن بڑھائے گا اور نہ بھوک مٹائے گا۔ کامیاب اور ناکام شخص، سورہ شمس آیت نمبر 9 تا 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کی فرما برداری کر کے نفس کے ظاہر و باطن کو پاکیزہ بنائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو شخص اس نفس کو گناہ کے دلدل میں دھسا دے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے اس فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔